ہلدی اور پھٹکڑی کھیل کی ہوئی یعنی بریاں کی ہوئی، ہلدی اور پھٹکڑی بریاں کی ہوئی. ہم وزن لے لیں، ہلدی خود پیسیں، ہم وزن لے لیں، اس کے بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں. قبض بواسیر کا علاج ہے، تکلیف سے تڑپتے بندے کا علاج ہے. آدھی چمچی دودھ کے ساتھ کھا لیں اگر سخت تکلیف ہے بواسیر کی، یا یہ دنیا لاجواب ہو رہی ہے. اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں جو گراف بڑھ رہا ہے اس میں جو سر فہرست جسے ٹاپ آف دی لسٹ کہتے ہیں وہ بیماریاں اور دکھ ہیں، پھر گھریلو الجھنیں ہیں، پھر زندگی کے اور مسائل ہیں. بیماریاں اور دکھ ہیں، بیماریاں اور دکھ ہیں، اور زندگی میں بیماریاں اور دکھوں نے گھیرا ہوا ہے. اب دواؤں سے ہم تھک گئے ہیں اور واپس جو ہے وہ آرگینک پرانی چیزیں، قدیم چیزیں، دیسی چیزیں، دیسی ٹوٹکے اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں اس کی طرف، ان چیزوں سے ہٹ کے واپس اس کی طرف لوٹ رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کھانے میں ہم نے ہلدی کو جب سے چھوڑا ہے کینسر بڑھ گیا ہے، ہیپاٹائٹس بڑھ گیا ہے 2، یرکان بڑھ گیا ہے 3، جوڑوں کا درد بڑھ گیا ہے، اور مسجدوں میں کرسیاں بڑھ گئی ہیں 4، کموڈ بڑھ گئے ہیں دوسرے سیٹ والے جوڑوں کی وجہ سے، اور معدے کا السر، معدے کی گیس بادی تیزابیت بڑھ گئی ہے 5 ہلدی کو چھوڑنے سے. ٹی بی کو بچاتی ہے ہلدی، پھیپھڑوں کو سنبھالتی ہے ہلدی، آنے والی وبائی بیماریوں کو سنبھالتی ہے ہلدی. ہلدی کو چھوڑ کے ہم تو اپنی جوانیاں کھو بیٹھے. میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ سڑکوں پہ نا یہ پتھر بچھانے، پھیلانے اور پتھر اٹھانے، یہ ایک کمیونٹی ہے، یہ خاص لوگ ہیں جن کو یہ فن آتا ہے. ہاں، کہ سڑکوں پہ کیسے پتھر بچھانا ہے، کیسے کرنا ہے، سڑکیں بنتی ہیں نا، تو انہی میں سے تھا. کہنے لگے ہم سڑکوں پہ پتھر بچھاتے ہیں. میں نے کہا میں نے ایک بات سنی ہے. کہنے لگا بار بار ایسے ہاتھ باندھے کہ میں آپ کا مرید ہوں، اور بس اس کو پتہ ہے وظیفہ کیا آتا تھا صرف، اب وہ وظیفہ نہیں بتاؤں گا، اس کو یا حافظ و شاہ سلام کا وظیفہ آتا تھا، اور اس کے اتنا یقین تھا کہ یا حافظ و یا سلام اس کے لیے ہر میدان کا تیر تھا، جہاں پھینکتا تھا وہ ہو جاتا تھا، اس کو یہی آتا تھا تو ان پڑھ. میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا سنا ہے آپ کے ہاں ماشاءاللہ بچے کی زچگی کے بعد خواتین جو ہیں اسی دن پتھر اٹھا رہی ہوتی ہیں. ہاں. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے ہم چیزیں بناتے ہیں، اس میں ہلدی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے ہلدی، بس اس سے ہم کرتے ہیں اور ہم ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. میں نے کہا آپ کے ہاں بیماریاں؟ کہ کبھی کبھار شیر والی گولی کھا لیتے ہیں، پیراسیٹامول، شیر والی گولی، شیر بنا ہوا تھا اسی میں، شیر بنا ہوا تھا نا، کبھی کبھار شیر والی گولی کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ، کوئی درد باقی کچھ نہیں، شیر والی گولی. ہلدی تم چھوڑ گئے، ہلدی سے دوستی چھوڑ گئے، ہلدی چھوڑ گئے، ہلدی سے دوستی چھوڑ گئے. اور ہلدی اللہ قبض بواسیر کا علاج ہے، تکلیف سے تڑپتے بندے کا علاج ہے. آدھی چمچی دودھ کے ساتھ کھا لیں اگر سخت تکلیف ہے بواسیر کی، یا ورنہ کھانے میں. میں ایک جگہ گیا، مجھے یاد ہے، تو روٹیاں تھیں پیلی پیلی. میں کہ یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہم آٹے میں بھی ہلدی ڈالتے ہیں اور اسی سے روٹی پکاتے ہیں، ہم سالن میں بھی ہلدی ڈالتے ہیں. اور ہلدی سے یاری مک گئی. ایک نسخہ بتاتا ہوں، اب ہلدی پہ آپ چل پڑا تو اب اسی پہ ہلدی اور پھٹکڑی کھیل کی ہوئی یعنی بریاں کی ہوئی، ہلدی اور پھٹکڑی بریاں کی ہوئی. ہم وزن لے لیں، ہلدی خود پیسیں، ہم وزن لے لیں، اس کے بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں، یا اس کی ایک چٹکی
بھری ہوئی دودھ سے لے لیں صبح دوپہر شام صبح شام، ورنہ 2 بڑے سائز کے کیپسول صبح شام یا صبح دوپہر شام۔ چوٹوں کے لیے کسی بندے کو مارا گیا ہو یا کوئی اس کو چوٹ لگی ہو یا کوئی ہڈی ہو یا کوئی جسم میں چوٹ ہو یا جوڑ متاثر ہو، اور معدے کے لیے اور السر کے لیے بہت کمال چیز، بہت سستا ٹوٹکا، ہلدی اور پھٹکڑی بریاں کی ہوئی، آگ پہ رکھیں گے پھول بن جائے گی، بس کیپسول 2 صبح شام دودھ پانی کے ساتھ یا صبح دوپہر شام، مرض زیادہ ہو، پرانی چوٹیں، پرانے درد، جوڑ، معدہ، تیزابیت، حیرت انگیز اس کے نتائج اور رزلٹ اس ٹوٹکے کے، اور بڑے عجیب فائدے ہیں اس کے۔ السر کے لیے اس کے فائدے ہیں، ہیپاٹائٹس کے لیے اس کے فائدے ہیں، کیونکہ پھٹکڑی اور ہلدی جب ملتی ہے نا، اس کے ملنے سے ایک کائنات کا انوکھا راز کھلتا ہے، دنیا کی ایک نئی دنیا اس میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی اور شادمانی اور نیا پیغام، بہت بیماریوں کے لیے، بہت بیماریوں کے لیے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، یہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ فطری غذائیں ہم نے چھوڑ دی، فطری دنیا کی طرف واپسی لوٹ کے چھوڑ دی ہم۔ یہ بھی پھر دنیا حسن ہے، یہ دنیا حسن ہے، اپنی دنیا کو لاجواب بنائیں۔ اب یہ ٹوٹکا جو میں نے بتایا، اس کا اگر واقعہ بتاؤں تو واقعہ لمبا چوڑا ہے کہ کوئی بندہ اس کو بتاتا ہی نہیں تھا، حالانکہ پھٹکڑی اور اچھا ہلدی اس میں زہر ہوتی ہے، رنگ نکالتی ہے، جب پھٹکڑی اس میں جاتی ہے تو نظر نہیں آتی، صرف ہلدی نظر آتی ہے 2 چیزیں اور بڑی مختصر چیزیں۔ اگر یہ لوگوں تک پہنچ جائے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑا لمبا درس نہیں سن سکتے، پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا دکھ درد دور ہو جائے، ان کے مسائل حل ہو جائیں، اور لوگ جو سینوں میں لے کر چلے گئے ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ دوا جو جڑ ہوگی، ہر وہ دوا جو روٹ جڑ ہوگی، اس کی تاثیر اس دوا سے زیادہ ہوگی جو شاخوں پہ لگی ہوگی۔ ہریڑ شاخوں پہ لگتی ہے، تاثیر زیادہ ہے، آم شاخوں پہ لگتا ہے، اور بے شمار یہ مورنگا، سہانجنا، یہ شاخوں پہ لگتا ہے، لیکن جو جڑ ہوگی نا دوا، کچور جڑ ہے، ہلدی جڑ ہے، اصل یہ جڑ ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔ اپنے بچوں کو اس سے شناسائی دیں، اپنے بچوں کو اس کا تعلق دیں ہلدی کے ساتھ۔ چھوٹی سی دوا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، اب ہلدی کی باتیں سنیں پھر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ہمارے نانا تھے، وہ سال میں ایک چیز کرتے تھے صرف سردیوں میں، ہمیشہ بالکل لاجواب رہے اور کبھی بیمار نہیں، فٹ لاجواب، 85-90 سال کی عمر میں بہترین تھے، وہی دانت، وہی آنکھیں، وہی جسم لے کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ کہنے لگے مرتا تو نہ، پر تقدیر مار گئی، وقت آ گیا تقدیر مار گئی۔ تو نانا سردیوں میں 4 چیزیں استعمال کرتا تھا، نانا جو ہے سردیوں میں 4 چیزیں استعمال کرتا تھا۔ ایک دودھ کا کپ یا پیالہ، دوسرا اس میں شہد، تیسرا اس میں گھی، چوتھا اس میں ہلدی، بس یہ 4 چیزیں۔ دودھ سے ہی دور ہو گئے۔ دودھ، 1 چمچ شہد، 1 چمچ دیسی گھی، اور اس میں 1 چھوٹا چمچ ہلدی۔ بابا جی یہ پی لیتے تھے بس سوتے وقت۔ کچھ اپنے پیٹ کو تھوڑا سا ہلکا رکھ دیں غذا میں، سوتے وقت گنجائش ہو، جتنا دودھ آپ کو سہولت دے اتنا دودھ میں ملا کے گھونٹ گھونٹ پی لیں، ایک دم نہ پیئیں۔ ہڈیاں، جسم، پٹھے، اعصاب، دماغ، نظر، یادداشت اور جسم سارا کا سارا ایسے۔ کہنے لگے وہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ پورے موسم میں، سردیوں میں بس چند مہینے سردیوں کو یہ پیتے تھے، اس کے بعد پھر آئندہ سال کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دنیا
دیکھیں، صحت مند آدمی ہی عبادت کر سکتا ہے. میں صحت مندی کے راز اس نیت سے بتاتا ہوں. اور صحت مند آدمی ہی خدمت خلق کر سکتا ہے. بیمار تو خود کہتے ہیں میری خدمت کرو. کیا خیال؟ صحت مند آدمی ہی خدمت کر سکتا ہے اور صحت مند آدمی ہی عبادت کر سکتا ہے. جب صحت نہیں ہوتی بندہ فرض روزے سے محروم ہو جاتا ہے. صحت کو اس لیے صحت مند بنانا ہے، ہمارے جذبے یہ ہوں کہ یا اللہ اس صحت سے دو کام کروں گا، ایک عبادت اور دوسری خدمت. ایک عبادت اور دوسری خدمت. اس لیے میں صحت. اچھا پھر اس پہ جو پیسے لگیں گے، شہد پہ، ہلدی پہ، دودھ پہ، آگ پہ گرم کرنے کے پیسے لگیں گے، جو بھی لگے گا اللہ کے ہاں وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوتا جائے گا. قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک کہے گا تیرا جو ہے وہ تیرا بل تھا، اس میں سے اتنا بچا تھا، اتنے اس بچے میں یہ تیری عبادت اور نیکی ہے. یا اللہ وہ تو میں نے اپنے لیے کیا تھا. فرمایا تیرا جذبہ تھا اس صحت سے مجھے راضی کرے گا اور میری مخلوق کی خدمت کرے گا. تیرے جذبے کی وجہ سے ہم نے تیرا حساب کتاب لاجواب کھایا تو نے، لیکن تیری جذبے اور نیت کی وجہ سے یہ سارے حساب کتاب بھرے ہوئے کھاتے اور تیرے ترازو میں یوں رکھیں گے، تیرا ترازو جھک جائے گا اور یہ گیا اور وہ گیا اور جنت تیرا انتظار کر رہا ہے. نیت، جذبہ، اس سے دنیا بھی لاجواب، پھر دنیا حسنہ بن جائے گی اور اس نیت جذبے سے فی الآخرتیں دونوں بہترین بن جائیں گی. اب آپ خود سوچیں، نیت اور جذبے ہم نے اس دعا سے لینا ہے انشاءاللہ، اور کریم کے خزانوں سے لینا ہے. اس دعا سے لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے نظام میں کیسے اللہ کے خزانوں سے پانا ہے اور اللہ کے خزانوں سے لینا ہے جو اس دعا کے اندر مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں. اس دعا کے اندر مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا جنات سے تعلق ہے. میں نے پوچھا کہ اس سے، میں نے کہا پہاڑوں کے نیچے کیا ہے؟ کہا خزانے ہیں. کہا آپ کو پتا ہے؟ کرے ہاں. آپ نکال نہیں سکتے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے امر کے پہرے میں ہے. اللہ کا امر ہے اور اس کے پہرے ہیں. تو کہا یہ پھر پہرے ٹوٹیں گے کیسے؟ کہ جب اس کا امر ہوگا، اس کا حکم ہوگا تو پہرے ہٹ جائیں گے اور بندہ وہ خزانے لے لے گا. تو پوچھا کہ اس کے حکم کیسے ہوں گے؟ کہا کہ اس کا حکم ربنا آتنا فی الدنیا میں پڑا ہے. کیسی عجیب بات ہے. اس دعا میں پڑا ہے، اس ساری دعا میں، دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس ساری دعا میں اس کا حکم پڑا ہے، اس کا امر پڑا ہے. پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، زمین کے نیچے کے خزانے، یہ اس کے حکم میں پڑا ہے سب کچھ. اور اس کا حکم اس دعا کے اندر. دوسرے لفظوں میں یہ دعا اس کریم کے امر نے، کریم نے جو تالے لگائے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے خزانوں میں، اس کی چابی یہی دعا ہے. آپ بولیں ہمیں چابی مل گئی. چابی مل گئی تو اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. چابی مل گئی اور چابی یہ دعا ہے. میں سوچ رہا تھا، ابھی عمرے پہ حاضری ہوئی تو یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا مولا بندہ تیرے قریب بہت زیادہ، کعبہ کے قریب آیا تو تیرے قریب آیا اور بہت قریب آ جاتا ہے. تیرے قریب آ کے جب بندہ تیری طرف سے اجازت ہے، ہر دعا مانگ، ہر تسبیح پڑھ، ہر عمل کر، پر یہ دعا میرے کملی والے کی پسندیدہ ہے. تیرے قریب آ کے معلوم ہوا کہ تو اس کی دنیا بھی لاجواب، بہترین، شاندار اور آخرت بھی جاندار کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے آقا آپ نے یہ دعا عطا فرمائی ہے. اور وہ دعا یہ ربنا آتنا والی، کیونکہ اللہ چاہتا ہے جو بندہ اگر یہاں آیا ہے تو ساری نعمتیں پا کے جائے، جھولیاں بھر کے جائے. میرے گھر آئے اور پھر بھی خالی جائے تو پھر یا لینا نہیں آیا یا پھر دینے والے کو دینا نہیں آیا. نہ دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. مجھے لینا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا. دینے والے کو دینا بھی آتا ہے
اور وہ دیتا بھی ہے. مجھے لینا نہیں آیا, مجھے لینا نہیں آیا. میں نے آپ کو ایک دفعہ اس کے نفل بتائے تھے اس دعا کے, کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اس دعا کو پڑھیں, خوب پڑھیں, خوب پڑھیں, اور پڑھیں, پھر پڑھیں, اور مسلسل گڑ گڑا کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں. اچھا, ایک ہے لفظوں کو پڑھنا, قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ثواب ہے. ایک ہے لفظوں کے ساتھ اس کے ترجمے, اس کے مفہوم, اور اس میں جو وعدے ہیں اس کا استحضار, یعنی جو اللہ نے وعدے کیے ہیں نا, ان وعدوں کا سچا ہونے کا 100% یقین, ان وعدوں کے سچا ہونے کا کیا, ان وعدوں کے سچا ہونے کا 100% یقین. انسان جب مار کھاتا ہے نا, مار کھاتا ہے ہمیشہ شک پہ مار کھاتا ہے. کس پہ, کس پہ, شک پہ مار کھاتا ہے, وسوسوں پہ مار کھاتا ہے, شک پہ مار کھا جاتا ہے. پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا ہوا میرا نہیں ہوا, یا یہ ہے کہ اس کو عطا کر دیا مجھے عطا نہیں کیا. شک وسوسوں پہ وہی مار کھا جاتا ہے. مرشد کے بارے میں شک, مرشد کھانے کے بارے میں شک, وظائف اعمال کے وعدوں پہ شک, تسبیح خانے پہ شک, زندگی میں یہی مار کھا جاتا ہے. ایک دو چیزیں میں بتاؤں آپ کو, ایک وسوسوں اور شک پہ مار کھاتا ہے اور بندہ پیچھے رہ جاتا ہے. ایک جب اس کے اندر غیر ذمہ داری اور مزاج میں احساس ختم ہو جائے. ایک حضرت علی کا قول ہے, ایک حضرت عمر کا قول ہے. ایک چیز ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کچھ لوگوں کو کوئی ذمہ داریاں دی, آپ پڑھ لیجئے گا, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. انہوں نے توجہ کم کی, توجہ کم کی, توجہ نہیں دی. پوچھا اگر میں نے تمہیں وہ کام بتایا تھا, انہوں نے وہ کام نہ کیا, تو بڑی سخت بات ہے آگے لکھی ہے, آپ وہ فلیکس پڑھیے گا. لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے, اگر تم لوگوں نے وہ کام نہ کیا, اللہ تجھ پہ یہود و نصارہ کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. یہود و نصارہ کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اچھا اب تم ذرا تھک گئے ہو, اکتا گئے ہو, چلو آؤ, پھر کیا کرو, پودے لگاؤ تاکہ اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں, چھاؤں میں لوگ بیٹھیں. دوسرے لفظوں میں لوگوں کے لیے چھاؤں پھیلاؤ, خیر پھیلاؤ, انسانیت کے لیے نفع پھیلاؤ. اور وہی السابقون السابقون, قرآن کہتے ہیں آگے سے آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون فی جنات النعیم, وہ اللہ کے محبوب ہیں اور جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں. کون؟ آگے سے آگے بڑھنے والے. میں ایک دو نفل بتایا کرتا ہوں, وہ بتا رہا تھا اصل میں, کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ, کبھی آپ فارغ ہوں, اور فارغ کرنا پڑتا ہے, فارغ ہوں نہیں, فارغ اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے. یقین زندگی میں ہو, یقین. یہ دیکھیں, ایک ہاتھ میں میری دیا سلائی ہے, ماچس کی تیلی ہے, اور دوسرے ہاتھ میں ماچس ہے, اور مجھے پتا ہے میں رگڑوں گا تو ایک شعلہ پیدا ہوگا. کہیں اس سے زیادہ یقین ہو, اس سے بھی زیادہ یقین ہو کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں اور میں خریداری پہ جا رہا اور وہ مجھے میرا کام ہو رہا, اس سے بھی زیادہ یقین ہو کہ میں اللہ کے خزانوں میں وہ دعا مانگ رہا ہوں جس کو اللہ کے حبیب نے ساری زندگی مانگی, آل رسول, اصحاب رسول, اولیاء, اللہ کی نیک ہستیوں نے مانگا اور پایا. میں وہ مانگ رہا ہوں, اللہ سچا, اللہ کا حبیب سچا, سارے سچوں کے سچے سچے, یہ دعا سچی, اس کے وعدے سچے, اور اس کے اوپر جو ملنا ہے وہ سچا انشاءاللہ. دو نفل پڑھ لیں. سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں سورت ملانی ہے اسی دعا کو پڑھیں, اور لفظوں پہ اثر ہو, لہجوں پہ اثر ہو, اس کے لفظوں پہ, لہجوں پہ, اور اس کے معنی پہ نظر ہو, اور اس کے وعدوں پہ نظر ہو. یہ پڑھتے ہوں. ایک یہ ہے کہ میں نے 1000 پڑھنی ہے, آپ 1000 نہ پڑھیں, 100 دفعہ پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, پر 100 دفعہ پڑھیں ایسے کہ عرش الہی ہلے اور تیری دنیا بھی لاجواب بن جائے اور تیری آخرت بھی لاجواب بنے. اور صرف تیری نہیں,
میری نہیں، اللہ نسلوں کی بنا دے، اللہ امت کی بنا دے۔ اس گڑ گڑا کے، اس انداز سے، اس کیفیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں جتنا توجہ سے پڑھ سکیں، جتنا دھیان سے پڑھ سکیں، جتنا اعتماد سے پڑھ سکیں، جتنا دل کی گہرائیوں سے پڑھ سکیں، جتنا اندر کے درد سے پڑھ سکیں، جتنا اندر کے وجدان سے پڑھ سکیں، جتنا قبولیت کے وعدوں سے پڑھیں، جتنا وعدوں پہ اعتماد سے پڑھیں۔ وعدوں پہ اعتماد، وعدوں پہ اعتماد اور وعدوں کا یقین۔ اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں اس دعا پہ، اس کیفیت کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، پھر اس کی کریمی، اس کی شان، اس کا کرم اور اس کی عطائیں متوجہ ہوتی ہیں اس کریمی کے ساتھ۔ کبھی پڑھ لیں، روز پڑھ لیں، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، ہر وقت پڑھ لیں، اور سچ پوچھیں یہ دعا اگر نماز کے اندر پڑھی جائے نا، دیکھو جو عمل نماز کے اندر کیا جاتا ہے اس کی طاقت سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس دعا کا کمال بڑھ جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، آپ اس کو 50 دفعہ پڑھیں، پر پڑھیں گڑ گڑا کے، پڑھیں بھکاری بن کے، پڑھیں محتاج بن کے۔ اس کی طاقت اور تاثیر یہ دنیا کو لاجواب بنا رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر غیب سے اللہ کوئی ایسا نظام بنائے گا، اللہ مجھے بھی بیٹھ کے برکت عافیت کے ساتھ اللہ نسلوں کو کھلائے گا، اور اللہ نسلوں کی ضرورتیں غیب سے پوری کرے گا۔ اور پچھلے درس میں نے ایک بات کہی تھی، آج دہرا رہا ہوں، اللہ مجھے مجبور نہ کرنا، بے بس نہ کرنا۔ اور میں نے اپنی مجبوری اور بے بسی کی کہانی بھی سنائی تھی جب مجھے 100 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو سنایا تھا کہ میں 100 روپے کی خاطر بے بس اور مجبور ہو گیا۔ اللہ چاہے ایسے پل میں مجبور کر کے دکھاتے۔ یہ نفل کمال نفل ہے، اور ان نفل کی تاثیر بہترین زندگی ہے۔ ان نوافل کی تاثیر، ان کا کمال، ان نفلوں میں عظمتیں، ان نفلوں میں کبریائیاں، ان نفلوں کے اندر اللہ کے وعدے عجب ہیں، عجب۔ آپ اگر طبیعت کمزور ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، بس میں جا رہے ہیں، بس میں پڑھ سکتے ہیں، گاڑیاں پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں پڑھ سکتے ہیں، ریل ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نفل، پر پڑھیں ایسے یقین کے ساتھ، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، اور پڑھ کے پھر کیا کریں؟ یہ نفل اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دیں۔ بس آپ کا کام تھا، آپ کا کام کیا تھا؟ پوری محنت اور توجہ کے ساتھ یہ کر کے اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دینا، بس آپ کے ذمہ اتنا کام تھا۔ اور یقین ہو باتوں پہ کہ اللہ کرے گا، کر کے دکھائے گا، اللہ نے کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ دنیا لاجواب بنانی ہے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں اللہ کے خزانوں سے اس دعا کے ذریعے مانگو، منواؤ۔ اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس دن، جو ہے وہ کہنے لگے کہ شادی ہوئی، شوہر کہتا ہے اولاد نہ ہو، اور اس بات پہ مصر ہے کہ اولاد نہ ہو کہ ہمارا چونکہ روزگار کمزور ہے اس لیے بچے ہوں گے تو کیسے کھائیں گے۔ فوراً میری آیت پہ نظر گئی، اولادکم من خشیت املاک نحن نرزقکم و ایاکم۔ اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، ان کے راستے نہ روکو۔ خشیت املاک، ملک اور مال کے در سے، معیشت اور کاروبار اور کھلانے پلانے کے در سے، نحن نرزقکم و ایاکم، ہم تمہیں دیتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی اگلی بات اس سے عجیب ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی پیشانی اور ہاتھوں کا بخت لے کے آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ماں باپ کے بخت بلند ہو جاتے ہیں۔ کیسا نادان شخص ہے جو کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہو، کیسا نادان شخص ہے جس نے اللہ کی مخلوق اور اولاد کو روکا ہوا ہے۔ نادان شخص ہے، اس کو اللہ کے خزانوں کا وعدوں پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں جو اللہ نے وعدے رکھے ہیں نا، ان وعدوں کا یقین نہیں ہے اس کو۔ میں کہاں سے کھاؤں گا؟ اور میرا معاشی حالات کمزور ہیں تو وہ کہاں سے کھائے گا میرا بچہ؟ اس کو اللہ کے خزانوں اور وعدوں پہ یقین نہیں۔ اگر اللہ کو وعدوں پہ اس کو یقین ہوتا تو وہ کہتا مولا
وہ اپنا نصیب لے کے آئے گا، اپنا مقدر لے کے آئے گا، اپنا بخت کیا پتا میرے پاس کوئی ایسا بخت والا بچہ آ جائے جو میرے بخت بلند کر دے۔ ہے واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میری ہمشیرہ کہتی ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی میرا باپ مالدار ہو گیا تھا۔ میری ہمشیرہ کہتی ہے جب میں پیدا ہوئی تھی میرا باپ جو ہے مالدار ہو گیا تھا، اور وہ خود کہتی ہے، وہ صاحب کہنے لگا وہ خود کہتی ہے میں بخت لے کے آئی ہوں اپنے باپ کے گھر میں بھی، اپنے شوہر کے گھر میں بھی، وہ خود کہتی ہے۔ لو تو وعدوں پہ یقین ہوگا تو کام بنے گا۔ یہ نفل یقین سے، یہ دعا یقین سے پڑھنی بھی ہے، مانگنی بھی ہے یقین کے ساتھ، اور ایسا یقین کامل ہو، ایسا یقین کامل ہو، ایسا یقین کامل ہو، یہ یقین کو پہاڑ نہ ہلا سکیں، آندھیاں نہ ہلا سکیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کی بدگمانیاں، لوگوں کے وسوسے ہمیں اس یقین سے نہ ہٹا سکیں۔ تبصرے، بدگمانیاں، شک، بے شمار لوگوں کی باتیں ہمیں نہ ہٹا سکیں۔ کیوں؟ جب آپ خیر کی راہوں میں چلیں گے نا، خیر کی راہوں میں چلیں گے۔ مجھے اس دن ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا، اس نے کہا یہ بندہ جو ہے بے نمازی کو کبھی نمازی نہیں بناتا۔ میں نے کہا پھر کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جو نمازی ہے اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں بتایا، کبھی یہ تسبیح خانے میں جو نہیں آئے گا اس سے بات چیت نہیں کرے گا، جو تسبیح خانے میں آئے گا اس کو بدگمان کرے گا، شک کرے گا۔ اس کا مشن یہی ہے۔ شیطان کبھی بھی بے نمازی کو نمازی نہیں بنائے گا، جو نمازی ہوگا اس کو وسوسے ڈالے گا۔ تو بعض لوگوں کا مشن یہی ہے، ان کی زندگی یہی ہے۔ اچھا، وہ اپنی زندگی پہ مطمئن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی پہ تسبیح خانے کے ساتھ نسبت پہ شک ہوا تو لگتا ہے آپ اپنی زندگی پہ مطمئن نہیں ہیں۔